اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی پکار پارٹ نمبر 2۔ ہم وہاں پہ تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کو ایک جسم کی طرح ایک جسم قرار دیا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم اس درد سے متاثر ہوتا ہے۔ اس فرقہ پن کی وجہ سے یہ اکائی کئی حصوں میں بٹ گئی اور وہ بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ چیزیں کم ہوتے ہوتے اب اتنی ہی رہ گئی ہیں کہ بس آپس کے قریبی رشتوں تک محدود ہو گئے۔ اور 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ جو کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ صرف عربی بولنے والوں کو ہی سمجھ میں آیا۔ اور ہم لوگوں نے بجائے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے اور قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم نے انسانوں کی اپنی سوچ اور ان کے نظریوں کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ اس کو پڑھ کے بجائے سیدھے راستے کو کھوجنے کے ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور رہی بات حضرت علی کرم الوجہ کے قول کی، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم کو تو اس کا ہی ادراک نہیں کہ ہم رٹو طوطوں کی طرح لفظ ادا کر رہے ہیں۔ ہم نماز ہی کو نہیں جانتے کہ یہ خالی نماز نہیں، اپنے رب سے کلام ہے۔ ایک مومن کا اپنے رب کی ذات سے کلام ہے۔ جب بولنے والے کو ہی پتہ نہیں کہ سامنے موجود اللہ اور رب العزت وہ سامنے اور اس سے ہم نے بات کی ہے اور کیا کی ہے اسی کا ہی پتہ نہیں، تو ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید، حضرت علی نے کہا کہ میں قرآن مجید جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اور اب قرآن مجید جب ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں عربی کا ادراک ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ قرآن مجید میں ہم مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور ہم انجان لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ یہاں سے فرقہ بندیوں کے یہ فرقہ بندیاں بلند ہوئیں، ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کیا، کیونکہ قرآن مجید کے عربی زبان میں، عربی لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ہر ایک نے اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق لفظ کے معنی کو اٹھایا اور اس کو اپنے ترجموں میں رکھ دیا۔ پڑھنے والے ہم تھے جن کو یہی پتہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کے ترجمے کو یا تفسیر کو ہم نے ایک انسانی سوچ کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ یہ انسان کا ترجمہ ہے، رب کا نہیں ہے۔ رب کا اصل کلام قرآن مجید تھا، عربی تھی، جس کو ہم نے نہیں پڑھا۔ پہلے زمانوں میں قرآن مجید سمجھنے کے لیے عربی پڑھی جاتی تھی، اسکولوں میں عربی کی کلاسز دی جاتی تھی، لوگوں کو پھر بھی الف بے کا پتہ تھا کہ عربی میں لفظوں کو ان کو اس کی گردان کا پتہ تھا، اس کے کچھ نہ کچھ بہتر تھا۔ لیکن جب سے عربی زبان نہ ہوتے ہوتے اب تو اسکولوں سے بالکل ہی غائب ہو گئی ہے، اس کے بعد آج کا مسلمان جو نوجوان ہے اس کو عربی زبان کیا، اس کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ قرآن مجید کا پتہ ہے، کوئی الف بے یا اس کا دین سے دور دور تک ایک ذرا بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دین اسلام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یا اس کی میرے ساتھ کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے، میں دین پہ کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ اور جہاں پہ اگر یہاں پہ موجودہ دور میں نوجوان نسل اتنی بگڑی ہوئی اور اتنی بے روی کا شکار ہے، کیوں؟ وہ دین سے دور ہے، وہ احکام الہی سے دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دور ہے۔ اس کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی لیے اس نوجوان نسل کو سب سے زیادہ غلط لوگوں نے یوز کیا اور اس میں سر فہرست سیاستدان ہیں۔ یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی، ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آگے رجوع کرتے ہیں۔ ہم نے معراج کو تو کیا ہی پانا تھا، ہم تو سب سے پہلے مومنوں کی صفوں سے نکلے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک مسلمان ملک، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہونے کا ٹائٹل مل گیا ہے۔ مومن تو دور، ہم جیسے تو کسی مومن کے پیروں کی دھول کے کسی ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو صرف اور صرف جہالت، اپنے نفس کی غلامی اور دنیا کو سب کچھ مان لینا، حرام و حلال کا فرق بھول کر صرف اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا اور دنیا کی نظر میں اپنی عزت اور رتبہ بنانا رہ گیا۔ اور یہ ہے
اور یہ بات خود بھی بھول گئے اور اپنی نسلوں کو بھی اس بات کا شعور نہ دیا کہ ہم دنیا میں ان سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو پھر انسان کو پیدا نہ کیا جاتا، بلکہ جیسے ہم سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے جانور اور جنوں کا بسیرا تھا، وہ ویسے ہی نظام چلتا رہتا۔ مگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے فرشتوں سے کہہ کر زمین کو ان جانوروں، شرارتی اور شیطان صفت جنوں کو کئی پہاڑوں اور سمندروں کی تہوں میں بند کر دیا گیا؟ کیوں اور کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہم لوگوں نے تو یہ بھی نہ جاننے کی کوشش کی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لیے دنیا اور آخرت میں جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ دنیا میں اگر غور کرے تو کسی خطے، ملک یا جگہ پر سکون، آرام، انصاف یا دیانتداری، نیک نیتی، ایمانداری، سچ، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے، بلکہ اس سب کے برعکس دہشت گردی، قتل و غارت گری، جھوٹوں کا راز، زمینی خداؤں کا راج، بھوک، افلاس، چاروں طرف جاہل حکمرانوں، انصاف کی عدالتوں میں غریب کے لیے سزا اور امیر کے لیے باعزت بری ہونا، مسجدوں میں صرف اذان اور مسجد نمازیوں سے خالی، گھروں میں تلاوت قرآن کی جگہ شیطان کے باجے اور گانوں کی آوازیں، سکولوں میں دین اور اس کے اسرار و رموز کی بجائے دنیا کو جاننے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی تعلیم ہے۔ جہاں کل تک اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم تھی، وہاں پر حسد، بغض، ایک دوسرے کے لیے صرف نفرت رہ گئی۔ آج ہم سب کے لیے لبوں پر صرف اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت رہ گئے ہیں۔ ہم لینے والے بن گئے ہیں۔ دینے کے بارے میں ہم لوگوں کے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج جبکہ انسان اس زمین کا وقت بھی اپنے اختتام کے قریب ہے اور ہم آج قرب قیامت کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں اور آخری سانسیں لیتی دنیا میں رہ کر بھی اس قیامت اور حشر کو بھول کر دنیا کا 4 دن کا کہہ کر اپنی زندگی اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو بھولنا بھی کیا، ہم نے تو جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں یا فرما رہے ہیں۔ وہ کیا گفتگو ہے جس کو پڑھ کر عربی جاننے والے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو سن کر لوگوں کی روحیں پرواز کر جاتی تھی؟ وہ کون سا کلام ہے جس کو صرف سن کر لوگ اپنے سروں پہ ہاک ڈالتے جنگلوں میں گم ہو جاتے تھے؟ اور لوگوں کو وہ کیا چیز ایسی ہے قرآن مجید میں جس سے پڑھ کر ایمان اتنا مضبوط و کامل ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ صرف رب کے بندے بن جاتے ہیں؟ یہاں پہ میں روک کر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ آج عربی جاننے والوں نے ہی سب سے پہلے قرآن مجید کو ایسے پس پش ڈالا ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو چلو انجان لوگ ہیں، ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، ہماری واقفیت نہیں ہے قرآن مجید کی، اور ہم نے اپنا برا حال اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہے۔ لیکن آج جب عربی جاننے والوں کو اور عربی جن کے اوپر یہ دین نازل کیا گیا، جن کے ملک میں یہ نازل کیا، وہ اس وقت دنیا کے تختے پہ سب سے زیادہ جہالت کی دور میں آگے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اس وقت یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے ہاتھ ملایا ہے اور اپنے آپ کو اس قدر گرا لیا ہے کہ آج ان لوگوں کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ان عربیوں کو کہا جائے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ آج وہ اتنے طاقتور ملک ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے علماء جب مسجدوں کے امام بھی اگر ان کے خلاف زبان کھولتے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی گردنیں آواز بند کر دی جاتی ہے، ان کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہاں کے عوام اور وہاں کے لوگ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں کہ جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ آج عرب کی دنیا اس وقت عیاش ترین دنیا ہے، وہاں پہ انہوں نے ایسے ملک اور ایسی فیسلٹیز دے دی ہیں، لیکن یہ جانے بغیر کہ ہمارا مقام کیا ہے، ایک قبر ہے۔ لیکن انہوں نے وہاں پہ اتنی بڑی بلڈنگز اور اللہ کے خلاف شریعت اتنے بڑے گناہ وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ آج دنیا کیا مسلمان خود شرمندہ ہو رہا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اس کے۔ آؤ ہم سب قرآن صرف پڑھنے کی بجائے اس کو سیکھ کر پڑھیں۔ اور سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو آج تک سمجھتے رہے ہیں، بلکہ پہلے عربی کو سیکھیں، جس طرح آج کل ہم لوگوں کو انگلش بولنے کا بخار ہوا ہے۔ ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ قرآن سیکھے، نہ کہ
सीखे, अंग्रेज़ी बोलना सीख जाए और वो बस अंग्रेज़ी बोले। अगर इस इंग्लिश के बुखार की बजाय हम लोग अपने बच्चों की छोटी उम्रों से अरबी सिखाएँ, या इस चीज़ की हुकूमती सतह पर स्कूलों में बजाय अरबी की किताब बच्चों को रट्टू तोतों की तरह रटाने की बजाय बाकायदा तौर पर अरबी को सीखने का इंतज़ाम किया जाए और अरबी ज़बान से बच्चों को वाक़फ़ियत दिलाई जाए, तो कभी यकीन है कुरान मजीद कल को जब वो बच्चा कुरान मजीद को पढ़ेगा, तब उसको अल्लाह ताला के कलाम से रूशनासी होगी। इससे अपनी दुनिया में भेजे जाने की असल वजह का पता चलेगा। फिर इससे किसी ऐसे झूठे आलमू या किसी ऐसे शख्स के पास जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं पड़ेगी कि जो उसको अपने अल्लाह ताला और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने से रोक सके। बल्कि इसको अपनी हर परेशानी, मुसीबत और मुश्किल का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद और अहादीस है। इस बात का बखूबी इल्म हो जाएगा। खुदारा अब भी वक़्त है हम खुद भी अरबी सीखें, क्योंकि ये बेकार है हम लोगों से ही शुरू करें, क्योंकि हम में से वो लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं सीखा और ना ही इसे ज़रूरी समझा। अगर आज भी हम इस बात पर गौर करें कि हमसे कहाँ गलती हुई है और अपनी इस गलती को दुरुस्त करके अमल शुरू करें, तो वो दिन फिर से ज़रूर आएँगे जब हर घर में अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन वसल्लम के दीन और हुक्म पर फरमान और उनको अपनी जान व माल और हाल से भी बढ़ कर मानने वाले होंगे। जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून, उनकी शरीयत का निफाज होगा। जहाँ मुजरिम को उसके किए की सज़ा उसके रुतबे के मुताबिक नहीं बल्कि शरअ के मुताबिक मिलेंगे। हो सकता है नहीं, यकीनन यही कुछ होता अगर हम लोगों ने अपने दीन इस्लाम और उसके असूलों को अपनाया होता और हमारे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब कमली वाले मदीने के मालिक, मदीने की शान प्यारे प्यारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हुक्म पर इरशाद को हम हरफ़े आखिर समझते और उसी को अपनाते। अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल हाल रखते हैं। मगर अफ़सोस हम लोगों ने कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ़ सवाब का ज़रिया समझकर सिर्फ़ इसको अरबी में पढ़ना सीखा और आगे अपने बच्चों को भी सिर्फ़ पढ़ना सिखा दिया और सिर्फ़ इसी को फ़र्ज़ समझकर अदा कर दिया। बहुत से लोगों को मेरी इन बातों से इत्तेफ़ाक ना होगा। मेरी नज़र में हम सब की नाकामी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी किताब को ना समझना है, क्योंकि हम लोगों की सोच ये है कि कुरान मजीद को जी रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और पूरा साल। बहुत से लोग तो पढ़ते ही नहीं। इन्हें बाज़ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा भी पूरा कुरान मजीद पूरा पढ़ा नहीं है, नहीं कर पाते। और ये और बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो वो अपनी मसरूफ़ियात में ही अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर किसी बुज़ुर्ग से ये कह दो कि हम लोगों ने तमाम उम्र इसी को बगैर समझे जाने पड़ा है, हमें ये मालूम ही नहीं कुरान हमसे क्या कह रहा है, तो बजाय बात समझने के वो आप पर ही तनकीद शुरू कर देंगे। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी, मौत, फिर ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी के तमाम असूल व कवायद मौजूद है, मगर हम जाहिलों ने अपनी जहालत और अपनी ज़ात के गुरूर में अपनी इस हकीकत को ना जाना और ना ही अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को भी इस राह से दूर किया हुआ और हम सब ने ज़हनों में बस गया है कि इतना ही दीन के इससे पढ़ना है तो इसको पढ़ लो बहुत है, मगर इसको समझने, इसकी ज़बान को सीखने में टाइम का ज़िया क्यों किया जाए, जबकि सिर्फ को पढ़ लेने से रब्बे ताला ने सवाब अता कर देना है। सोच वही सवाब वाली और बस। इस सब से कतई नज़र इससे ज़्यादा क्या खैर खराबी होगी कि हम लोगों तक जब ये बात पहुंची कि जी कुरान मजीद को ज़ुबानी याद करने वाले यानी इसको हिफ्ज़ करने वाले का जन्नत में ये मुकाम व रुतबा पा लेंगे कि वो खुद तो जनती हैं ही, मगर अपने साथ रोज़े क़यामत वो 70 लोगों को शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा। तो हम लोग इधर शुरू हो गए। पहले कोई आज से तकरीबन 60-70 साल पहले एक पूरे ख़ानदान में कोई एक बच्चा होता था जो कुरान पाक का हाफ़िज़ बनता था, मगर मौजूदा दौर में कुरान को हिफ्ज़ करना इतना आसान और कम से कम वक्त में हिफ्ज़ कराने का दावा करने वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या बल्कि लातादाद हो चुकी है। आज एक ही घर में एक तो क्या 2 से 3 बच्चे हाफ़िज़ कुरान पाए जाते हैं।
شاید ہم لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہے اور یا معلوم ہے کہ ہم لوگ ایسے مسلمان نہیں بن سکے جیسا کہ ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنے عاملوں کی وجہ سے اپنے سوچ یا سمجھ کے مطابق اپنے لحاظ میں روزے محشر میں اپنے جہنم میں ڈھال کے طور پر اپنے بچوں کو شفاعت کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا، اور خود کو یہ تسلی اور دل میں ایک سکون سا حاصل ہو جاتا ہے، مگر ہم نہ سمجھو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو سمجھا ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ایک بات اگر ایسی ارشاد فرماتے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہ آتی، تو وہ ان سے اس بات کو سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد